اللہ جل شانہ جب اپنا تعارف کراتے ہیں کہتے ہیں مجھ سے زیادہ ارحم الراحمین کوئی. شروع ہی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت رحم دے، بہت رحمان، بہت ہی رحیم ہے. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے میرے بندوں سے کہہ دیجئے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا، مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کی رحمتوں کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا بات بہت چھوٹی ہے مگر بہت طویل ہے. اللہ کے رحم کا اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے ساری عمر گزر جائے اور اللہ کے رحم کی تفصیلات ساری کی ساری ہم نہ سمجھ پائیں، لیکن پھر بھی چند باتیں تو سمجھ سکتے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس بچے کو کیا چاہیے نہ انسانوں کو معلوم ہے، نہ انسان وہ فراہم کر سکتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کی تمام چیزیں اس کو مہیا کر دیتا ہے. بچہ دنیا میں آیا، اس بچے کو غذا چاہیے. انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کریں، وہ اللہ ہی ہے جو اپنی قدرت سے اس ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے. کوئی نیا ملک پلانٹ ماں کی چھاتی میں نہیں پیدا لگتا، کوئی نئی غذا وہ نہیں کھاتی. وہی غذائیں جو آج تک کھا رہی تھی انہی غذاؤں کے نتیجے میں آج تک تو دودھ پیدا نہیں ہوا، آج کے بعد دودھ پیدا شروع ہونا ہو جاتا ہے. پھر مزید اللہ تعالیٰ شانہ کا رحم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو دودھ پینا سکھا دیتے ہیں. وہیں سے سکھاتے ہیں، یہ وجدانی علم کہلاتا ہے کہ اگر اللہ اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھائیں گے دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی. نہ کوئی عالم اپنے واز کے ذریعے، نہ کوئی لیکچرار اپنے لیکچر کے ذریعے، نہ کوئی ٹیچر اپنے لیسن پڑھانے کے ذریعے، نہ کوئی پیر صاحب کسی پھوک کے ذریعے، نہ کوئی تعویذ لکھنے والا کسی تعویذ کے ذریعے، نہ کوئی ڈاکٹر اپنے ٹریٹمنٹ کے ذریعے بچے کو نہیں سکھا سکتا کہ تمہیں چوسنا خود ہے. اور اگر کبھی بچہ دودھ نہیں چوستا ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بچوں دودھی چما. یہ جو دودھ چوسنا ہے یہ اللہ سکھاتے ہیں. اگر اللہ نہیں سکھائیں گے دنیا میں کوئی طاقت اس کو سکھا نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، کوئی شکل ہی نہیں ہے. لیکن قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور تجربہ کر کے دیکھیں. میں بہت دفعہ اسی غرض کے لیے کبھی کسی ہسپتال میں جاتا ہوں، بچوں کے ہسپتال میں، جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہونے والا ہے آپ آ جائیں اذان پڑھنے کے لیے، تو اذان پڑھنے کا شوق بھی رہتا ہے. پہلی ہی آواز بچے کے کام میں ہمارے ذریعے سے پہنچے، اور ساتھ میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بچے کو ہم کھجور منہ میں ڈالیں گے دیکھیں کیسے چوسے گا. یہ تو ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا، اس نے کوئی ٹریننگ وہاں نہیں کی، وہاں کوئی سکھانے والا نہیں تھا. چنانچہ کھجور چباتے ہیں اور جو ہی بچے کے منہ میں رکھتے ہیں 1 یا 2 سیکنڈ وہ بچہ رکتا ہے تو فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے. کون سکھاتا ہے اسے؟ وہ اللہ کا رحم ہے جو بچے کو اللہ نے عطا کیا، اور اللہ نہیں سکھائیں گے تو نہیں. اس کے بعد پھر بچے کی چھاتی میں دودھ آ گیا، یہ اللہ کا رحم. بچے کو نے چوسنا شروع کیا، یہ اللہ کی مہربانی. اور اس کے بعد پھر یہ بچہ چوس رہا ہے لیکن اسے نہیں معلوم ہے کہ میرے پیٹ کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے، کتنا مجھے دودھ اندر لینا ہے. اگر اسے پتہ چل جاتا تو جو ہی اس کا معدہ بھر جائے گا وہ چوسنا چھوڑ دے گا. لیکن اس کے پاس کوئی میٹر ہی نہیں ہے. تیل پمپ پر، پیٹرول پمپ پر تو نظر آتا ہے کہ کتنے لیٹر چلا گیا، وہ تو میٹر دکھا دیتا ہے، لیکن یہاں تو کوئی میٹر نہیں ہے جس سے پتہ چل جائے کہ بچے کی چھاتی کے منہ کے اندر کتنا دودھ چلا گیا. چھاتی سے دودھ جا رہا اس کے منہ کے ذریعے سے منہ میں، کتنا دودھ چلا گیا نہ ماں کو پتا ہے نہ بچے کو پتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت وہاں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو ہی بچے کا معدہ بھر جاتا ہے بچہ دودھ چوسنا چھوڑ دیتا ہے. اگر وہ مسلسل چوستا رہے گا تو یہاں تو بھر جائے گا، اور ظاہر اس کا ڈائجسٹو سسٹم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ سارا دودھ وہ ڈائجسٹ کرے. اس لیے دودھ پیتے پیتے اچانک بچہ روک دیتا ہے دودھ پینا، یہ بھی اللہ کی مہربانی. ٹھیک ہے صاحب، اس کے باوجود ہو سکتا ہے تھوڑا سا دودھ زیادہ چلا گیا اندر. یہ جو دودھ اندر چلا گیا اور بچے کے معدے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سارے کو ڈائجسٹ کرے، تو اللہ کا ایک اور رحم ظاہر ہو جاتا ہے، وہ دودھ واپس آ جاتا ہے. چاچا مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اس کا بچے کا دودھ واپس آتا ہے، دعا شمان پھر واپس یا شما واپس. مائیں پریشان ہوتی ہیں. وہ پریشان ہونے کی بات نہیں، وہ تو اللہ کی مہربانی ہے. بیماری کی وجہ سے واپس آئے وہ تو بیماری ہے، لیکن نارمل سسٹم میں اگر واپس آ گئے تو اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہارے اندر، تمہارے معدے کے اندر اوور ڈوزنگ ہو گئی، زیادہ خون دودھ چلا گیا، تم برداشت نہیں کرو، واپس آ جاتا ہے. اور بھی مسئلے ہیں اس بچے کے. مثلا اس بچے کو اپنی بہت ساری پریشانی بتانی ہے اپنی ماں کو. اس کو بھوک لگی ہے، اس کو ٹھنڈ لگی ہے، اس کو پیٹ میں درد ہو گیا، اس کا زکام ہو گیا، وہ ٹھنڈ کچھ بھی، اس نے پیشاب کیا ہے، یہ ساری پریشانی اس کو ماں کو بتانی ہے. لیکن وہ بولنا نہیں جانتا تو بولے گا کیسے اور ماں کو کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ نے اپنی مہربانی سے ایک اور چیز اس کو دے دی، ایک سسٹم دے دیا، اور وہ سسٹم ہے رونا. رو کر کے وہ اپنے ماں باپ کو بتا دیتا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہے اور میری پرابلم حل کرو.
چونکہ ماں سوئی ہوئی ہوتی ہے، بچہ رونے لگتا ہے تو ماں فوراً اٹھ جاتی ہے اور دیکھتی ہے پیشاب کیا ہے تو کپڑے چینج کرے گی، بھوک لگی ہے تو دودھ پلائے گی، کپڑے چینج، ذرا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ. تو رونے کا آرٹ بچے کو اللہ نے دیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے. اگر بچے کو رونے کا آرٹ نہیں ہوگا، یہ بچہ طرح طرح کی پریشانیوں اور مشکلات اور پرابلم میں پھنس چکا ہوگا اور وہ بولے گا ہی، پتہ بھی نہیں چلے گا. ماں کو کیسے پتہ چلے گا میرے بچے کو بھوک لگی ہے؟ اسے کون بتائے گا کہ بچے نے پیشاب کیا، ساری رات کو پیشاب میں رہے گا اور انفیکشن ہو جائے گا. یہ سب اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں. یہ بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا، اور بڑا ہونے کے بعد اب کیا کرے گا؟ وہ سارے کام کرنے لگے گا، اسی میں چھوٹا کام وہ کرنے لگتا ہے، کھجلاتا ہے. اس کو جہاں کھجلی آئے گی وہ فوراً کھجلائے گا، جسم میں ہر جگہ کھجلائے گا. اسے نہیں معلوم ہے کہ مجھے میری باڈی میں کیا مسئلہ پیدا ہوا اور اس مسئلے کا حل کھجلانا ہے، یہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہی کھجلی کہیں آئے گی بچے کا ہاتھ چلا جائے گا اور وہ کھجلانے لگے گا جہاں تک پورے جسم میں ہر جگہ. لیکن اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہے کہ بچہ بار بار روتا ہے. اس رونے میں اس کا ہاتھ اس کی آنکھوں کی طرف چلا جائے گا یا کبھی آنکھ کو کھجلانا ہوگا. تو میرے بھائی، اللہ کی قدرتوں کا عجیب ظہور ہوتا ہے کہ بچہ اپنی آنکھ کو جب کھجلائے گا تو کبھی ایسے نہیں کرے گا، ہمیشہ منہ بند کر کے، ہاتھ بند کر کے پھر ایسے کھجلاتا ہے. صحیح ہے؟ صحیح ہے. کون سکھا رہا ہے اسے؟ جو بچہ پیشانی کو کھجلائے گا تو ایسے، منہ کھجلائے گا تو ایسے، لیکن اسی کے پاس آنکھ ہے، اس آنکھ کو وہ ایسے نہیں کھجلاتا ہے بلکہ ایسے کر کے کھجلاتا ہے. یہی اللہ کی مہربانی کا ظہور ہے. اگر یہ بچہ آنکھ اسی طرح سے کھجلانے لگے جیسے ہر جگہ کھجلاتا ہے تو ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں بچے کے ناخن بڑے تیز ہوتے ہیں اور ادھر سے آنکھ بہت نازک ہے، تو جب دن میں 10 مرتبہ وہ کھجلائے گا تو آنکھ ہی نکالے گا. اللہ کی مہربانی. مجھے بہت محبت ہے اپنے بندوں سے، اس لیے میں ہر جگہ ان کو پریشانیوں سے بچا لیتا ہوں، اور جہاں تمہارا کوئی مسئلہ پیدا ہو اس کے لیے میں نے سورس مہیا کر دی ہے.